بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب الرحمن الرحیم کی نعمتیں اور احسانات ہم پر ہمارے تصور اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کریم کی بہت ہی بڑی نعمت کہ انہوں نے ہمیں ایسی شریعت مطہرہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اس پر چلنے والے دنیا و آخرت میں بلند و بالا ہو جائیں، کامیاب و کامیاب۔ اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے نہایت ہی واضح اور روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت پر چلنے والے، توجہ فرمانا، شریعت پر چلنے والے امت اسلام کو ایسے لوگ دیے جن ایسا شریعت پر چلنے والا کسی بھی نبی کو نہ دیے، اور شریعت کے سمجھنے والے ایسے امتی عطا فرمائے کہ کسی نبی کو ان ایسے امتی عطا نہ کیے۔ اور میری مراد ان سے حضرات صحابہ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں منفرد، ممتاز اور یکتا ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں ایسا کسی کو ساتھی نہ ملا۔ اور وہ ساتھی شریعت کے سمجھنے میں، شریعت پہ چلنے میں، شریعت پر چلنے میں بے مثال۔ امت کے لیے روز قیامت تک شریعت کو سمجھنے کے لیے ان کی سیرتوں میں، ان کے بیانات میں، ان کے اقوال میں بہترین رہنمائی۔ آئیے ایک عام بات جس کے بارے میں ہماری ایک بڑی تعداد بڑی شیانی بنتی ہے اور عجیب عجیب فلسفے سناتے ہیں، ان کے بارے میں امت اسلام کی دوسری شخصیت نمبر 1 جناب صدیق، شخصیت نمبر 2 جناب فاروق رضی اللہ عنہما۔ شریعت کی ایک بات کے بارے میں امت کی دوسرے نمبر کی شخصیت، ان کے طرز عمل کو دیکھیں اور پھر جانیں کہ میرا اور آپ کا نقطہ نظر، میری اور آپ کی سوچ، میرا اور آپ کا عمل درست ہے یا ان کا۔ اور یہ بات بھی کچی پکی نہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عمرو بن میمون رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ جب فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے دوران زخمی کیے گئے اور اتنے کاری زخم آئے کہ ان کی دنیا سے روانگی سب کو معلوم ہو، انہیں بھی اور لوگوں کو بھی۔ اب صاحب فراش ہوئے بستر پہ آگے، اب لوگ آ رہے ہیں ان کی عادت کے لیے اور اطمینان و تسلی کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے، عمرو بن میمون کی روایت میں ایک نوجوان آیا، اس نے
ان کے روبرو ان کے فضائل کو بیان کیا. فرمانے لگے میں تو اپنے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ برابر کا چھوٹ جاؤں. یعنی تو فضائل کی بات کرتا ہے. میری فکر تو یہ ہے کہ پکڑا نہ جاؤ، نہ کچھ مانگتا ہوں، بس بچ بچا کے نکل جاؤ. اب وہی نوجوان واپس جاتا ہے. عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، فَلَمَّا أَدْبَرَ الْغُلَامُ فَإِذَا إِذَارُهُ يَبُصُّ الْأَرْضَ. نوجوان واپس جا رہا ہے اور اس کی چادر زمین کو چھو رہی ہے. اور جناب فاروق کا کون سا وقت ہے؟ موت کے لیے روانگی، اس کا سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے. انہیں بھی پتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں. اب دیکھا بستر مرگ، موت کے بستر ہی سے کہ آنے والا نوجوان جب جا رہا ہے تو اس کی چادر زمین کو چھو رہی ہے. فوراً فرمایا ردوا علی الغلام، اس نوجوان کو واپس کرو، میرے پاس لاؤ. اب وہ واپس آیا، فرمایا یا ابن اخی ارفع ثوبک فإنه ابقى لثوبك واتقى لربك. اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، اپنے کپڑے کو اوپر کر. اب دین کو فاروق سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ ان کی وجہ سے دین کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ وہ تنگ نظر تھے یا ویسے ہی تھے جیسا شریعت کا تقاضا؟ کیسے تھے؟ بات کرتے ہوئے کچھ خیال نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. فرمایا یا ابن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر کر. اور ساتھ ہی کپڑے کو اوپر کرنے کے دو فوائد بھی بیان کر دیے. فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، کپڑے کا اوپر کرنا تیرے کپڑے کی عمر کو بڑھا دے گا، زمین پر گھسے گا. عمر لمبی ہوگی یا چھوٹی ہوگی؟ زمین پر گھسڑنے سے کپڑا جلد پھٹے گا یا دیر سے؟ بولو. اور دوسرا فائدہ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور کپڑے کا اوپر کرنا، اس میں تیرے رب کا تقوی زیادہ ہے. ایک دینی فائدہ، ایک دنیاوی فائدہ. دینی فائدہ اور وہ تیرے رب کے تقوی میں زیادہ ہے. سوال یہ ہے تقوی کدھر سے آ گیا؟ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں نا دانشور، تقوی یہاں ہے. ان تنکوں میں نہیں، بدتمیز کہیں کے ان کا نام تنکے رکھتے ہیں. اور شلوار سنت کے مطابق کی جائے، کہتے ہیں گئی میں سیلاب ہے، بند ٹوٹ گیا نالے کا. کچھ اپنے منہ کو لگام دے. تیری بات کا نشانہ کہاں پہنچتا؟ گلی میں سیلاب آ گیا، اٹھاؤ سیلاب. اب فاروق کو کیا کہے گا؟ اور جو کہے گا اللہ کی ساری مخلوق تیرے بارے میں کیا کہے گی؟ ان کو کہنے والا بچے گا؟ فرما رہے ہیں اس میں تیرے رب کا تقوی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ سماعت فرمائیے اور ساری عمر میں آپ یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کی جو باتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ ہے. اچھی طرح نوٹ، انشاء کوئی ووٹ نہیں مانگا،
اور نہ اللہ اس مصیبت میں ڈالے، اور نہ کوئی چندہ مانگ رہا ہوں، نہ اللہ اس مصیبت میں ڈالے، اپنے ثواب اور آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ صرف یہی نیت اور یہ دونوں چیزیں ہو جائیں، میرا ثواب ہو جائے، آپ کا فائدہ ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ توجہ فرمائیے، ایک دو نہیں متعدد محدثین نے لکھا ظاہر کا اثر باطن پر اور باطن کا اثر ظاہر پر، جو اندر ہے وہ باہر آئے گا اور جو باہر ہے وہ اندر جا کے اثر کرے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات، باہر جو کچھ ہے وہ اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ اب کسی کے اندر جانا ہے، کسی نے بندہ بات کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، کہتے تیرا چہرہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اب جھوٹ کا مرکز اندر ہے کہ باہر ہے؟ مرکز تو اندر ہے۔ وہ کہتا مجھے بخار ہے، اٹھو بیٹا، کہتا مجھے بخار ہے، چہرہ ٹھنڈا ہے، شاید دفع ہو جائے۔ بخار ہے، مکار فریبی، اندر اور باہر کا کچھ تعلق ہے کہ نہیں؟ اگر اندر بخار ہے چہرہ گرم ہوگا، بخار نہیں چہرہ نارمل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی حقیقت ہے اگر کھوپڑی میں عقل اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اندر باہر کی، باہر اندر کی تصویر ہے، اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہماری شریعت چاہتی ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اندر بھی خوراک دیتے ہیں، باہر بھی دیتے ہیں، اور باہر ٹھیک ہو جائے اس کے لیے توجہ اندر بھی ہے، باہر بھی ہے۔ اور جب شریعت کے طریقے پہ آئیں گے انشاءاللہ اندر بھی خیر ہوگی، باہر بھی خیر ہوگی، دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دین پر ٹھیک طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جھوٹے دانشوروں اور احمق سیانوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے کنبوں کو بھی، اولادوں کو بھی، اور پوری امت کو۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔